الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ قرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجنة التي کنتم توعدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ پہ میرے نبی نے نالین اتارے ہوں گے۔ اور یا رسول اللہ تیرے عظمتوں کی دھوم ہر سو مچی رہے گی، یا رسول اللہ تیرے عظمتوں کی دھوم ہر سو مچی رہے گی، لگی ہے تیرے ذکر کی محفل اور تا قیامت لگی رہے گی۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور کی محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین اکرامی، آج کی یہ عظیم و شان سالانہ ختم شریف کی تقریب محترم جناب ماسٹر محمد ظفر صاحب، محترم جناب محمد زاہد صاحب، مشارت صاحب، دیگر برادران جو ان کے ہیں، ان کے والد گرامی سیکرٹری صاحب کی یاد کے اندر آج ان کے بیٹوں نے اپنے والد کی محبت کے اندر ختم شریف اور ذکر مصطفیٰ اور میلاد کی محفل کا اپنے گھر میں اہتمام کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات مصطفیٰ کی ناموس رسالت ختم نبوت کے صدقے ان کے والد صاحب کو قبر میں راحت اور سکون عطا فرمائے اور ان کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ بڑے نصیب اور مقدر والا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی دعا مانگنے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی یاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی قرآن کی تلاوت پڑھ کے تو اس کے لیے ہاتھ بلند کر کے اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ تھوڑے آگے تشریف لے لیں تاکہ پیچھے آنے والے حضرات جو ہے اب یہ کہ آپ توجہ سے سماعت کریں گے تو میں گفتگو کر سکوں گا۔ جو انتظامیہ والے ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں، باقی حضرات کی توجہ ہوگی۔ ویسے بھی جس لجپال نبی کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جب اس کا ذکر ہو تو پوری توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ سنا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ آپ جو ہے وہ چند منٹ جو ہے اس کو پوری توجہ دیں گے، تاکہ جس نبی کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس کی عظمت تو ویسے ہی وراء الورا۔ اللہ فرماتا ورفعنا لک ذکرک،
اے نبی جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا تیرا ذکر تیزی سے بڑھتا جائے گا. فرمایا پہاڑ تیرا ذکر کریں گے, درخت تیرا ذکر کریں گے, پرندے تیرا ذکر کریں گے, ہوا جو ہے تیرا ذکر کرے گی. پوری کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے. تو یہ عظمت اور شان والی محفل ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ نصیب والا وہ بندہ ہے. مر ہر کسی نے جانا ہے, دنیا سے ہر کسی نے چلے جانا ہے. نصیب والا وہ بندہ ہے کہ جس کے مرنے کے بعد حضور کے ذکر کی میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے, حضور کا ذکر ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت روئے زمین پہ آتی ہے, مشرق سے لے کر مغرب تک وہ پھیل جاتی ہے. اور جس جگہ پہ حضور کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے نا, ذکر مصطفیٰ, حضور کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, وہ چلتے چلتے وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ آ کے فرشتے, رحمت والے فرشتے, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک پوری روئے زمین پہ پھیلتے ہیں. اور جہاں رب کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اس ذکر والی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں. تو فرمایا کہ جب وہ واپس آسمان کی طرف جاتے ہیں تو رب کعبہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں آپ زمین پہ گئے, میری مخلوق کیا کر رہی تھی, میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی بندہ تیری بارگاہ میں رکوع میں تھا, کوئی سجدے میں تھا, کوئی تجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تھا, کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا تھا, کوئی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, تجھے کہہ رہا تھا کہ تیری ذات اعلیٰ ہے, تیرا نام اعلیٰ ہے, تیرا نام برکت والا ہے. وہ کوئی قیام میں کھڑا تھا, کوئی رکوع میں کھڑا تھا, کوئی سجدے میں کھڑا ہو کے تیری عبادت میں تھا, اور کچھ ایسے تھے جو تیرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پیش کر رہے تھے. رب کعبہ فرماتا ہے اے فرشتوں وہ ذکر کرنے والے, سجدہ کرنے والے, تسبیح پڑھنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, اے فرشتوں کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ ہم نے ان کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا, ہم نے ان کو نماز کے سجدے میں دیکھا, ہم نے ان کو رکوع کرتے دیکھا, ہم نے تیری عظمت کو, وہ قرآن کی تسبیح بیان کر رہے تھے, وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے تھے, وہ سبحانک اللہم و بحمدک کہہ رہے تھے. رب کعبہ فرماتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم روئے زمین پہ چلتے چلتے کسی گھر کے اندر تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا, کسی مسجد میں تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا, جنگل میں محفل سجا کے دیوانے تیرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے. روایات میں آتا ہے فرشتے کہیں گے, آج جب فرشتے جائیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ آج فلاں گھر کے اندر, جبی میں فلاں گھر کے اندر ایک بندہ دنیا سے جا چکا تھا, ان کی اولاد, ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کی یاد کے اندر تیرے محبوب کی محفل کو سجایا تھا, وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, وہاں پہ نعت خوانی ہوئی ہے, بڑے ادب کے ساتھ وہ تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے, وہ تیرے نبی کی عظمت اور شان کو بیان کر رہے تھے, وہ تیری عظمت کا چرچا کر رہے تھے. رب کعبہ کیا فرماتا ہے, قرآن کہتا ہے جب فرشتے ان کے ذکر کی گواہی, ان کے محفل کی گواہی, ان کے بیٹھنے کی گواہی, ان کی عبادت کی گواہی, ان کے قرآن پڑھنے کی گواہی, ان کے رکوع میں جانے کی گواہی, جب فرشتے گواہی دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے, پھر فرمایا فرشتوں تم گواہ بن جاؤ, فرمایا بالجنت التی کنتم توعدون, فرمایا میں ان کو وہ جنت عطا کروں گا جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے. سارے ایک دا کہہ دے سبحان اللہ. فرمایا کہ میں انہیں وہ جنت عطا کروں گا جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے. فرمایا قیامت کے دن میں انہیں وہ جنت عطا کروں گا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کعبہ نے میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ حضور کا سر سجدے میں تھا. فرمایا کہ حضور سجدے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا اللہ میری گناہگار امت ہے اس کا کیا ہوگا, یا اللہ گناہگار امت ہے
اس کے گناہوں کو میرے نبی دنیا میں آئے تو سر سجدے میں ہے، امت کی فکر ہے، آسمان کی بلندی پہ گئے تو قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، رب کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، ہم کلام ہوا، رب نے فرمایا محبوب کیا مانگتا ہے؟ فرمایا یا اللہ گناہگار امت ہے اس کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے وہاں جا کر بھی اپنی امت کی فکر کی ہے اور وہاں جا کر بھی امت کے لیے دعائیں کی ہے۔ غار کے اندر میرے نبی گئے تو غار کے اندر 3 دن گزر گئے ہیں، صحابہ پریشان ہیں، کہتے ہم تلاش کرتے کرتے جب اس غار کے قریب گئے سر سجدے میں ہے، فرمایا کہ 3 دن سے ایک ہی دعا ہے یا اللہ میری گناہگار امت ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس امت کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے غاروں میں جا کے عرش معلیٰ کی بلندیوں پہ جا کے پیدائش کے وقت بھی سر سجدے میں رکھ کے اس امت کو یاد کیا ہے۔ آج وہ امت ہے جو اپنے نبی کے انگوٹھے چومتے بھی سوچتی ہے کہ ہمیں چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے۔ یہ ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، فرمایا نماز جو ہے نماز ادا کرو یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عشق کرنے والے، محبت کرنے والے یہ دل میں ایک بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ ختم شریف کی محفل ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں، جس کے دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت ہے نا، وہ ذرے سے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی اگر دل کے اندر محبت ہے، میرا پورا ایمان اور یقین ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان موجود ہے، ایمان کتنا؟ ذرے کا بھی کروڑواں حصہ، اور اس کو ہم چیک کیسے کریں گے؟ جو ہمارے دل کے اندر ایمان ہے اس کو ہم چیک کیسے کریں گے؟ یہ نماز، قرآن تلاوت، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ رب فرماتا میرے نبی نہ ہوتا تو کعبے کو پیدا ہی نہ کرتا، کعبہ ہوتا ہی نہ، طواف ہوتا ہی نہ۔ فرمایا مشرق مغرب شمال جنوب کائنات کو میں نے ساری چیزوں کو، نماز کے سجدے، قرآن کی تلاوت، میرے نبی کا مکھڑا نہ ہوتا تو کائنات کو رب نے نہ قرآن دنیا میں آتا، کائنات میں رب نے کوئی چیز بنانی نہیں تھی۔ فرمایا میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا اگر محمد مصطفیٰ کو دنیا میں نہ بھیجتا۔ یہ نبی کی عظمت ہے اور یہ میرے نبی کی شان ہے، مگر آج وجہ کیا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا جو فرمان علی شان ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا۔ مگر احادیث مبارکہ میں، اور میں نے بڑی سرچ کی ہے کہ ایمان جو ہے وہ کیا چیز ہے اور کیسے بندے کو پتہ چلے گا کہ کس کے دل میں ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نماز نہیں پڑھتے نا، اگر تمہارا نماز میں دل نہیں لگتا، اذان ہو رہی ہے اور بندہ نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، آج یہ میری بات ذہن میں نشین کر کے جائے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی شیخ سے، کسی پیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ایمان کو اگر چیک کرنا ہے نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر نماز کا سجدہ کرتے ہوئے تمہیں لطف آئے نا تو سمجھو کہ تمہارے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ اگر نماز کے سجدے کے اندر جا کے نا تمہیں سکون محسوس ہو، اگر اذان مسجد میں ہو رہی ہو تو بندے کا دل کرتا ہے کہ میں مسجد میں پہلے نماز پڑھوں گا، تو فرمایا دل جو ایمان کی حرارت ہے نا، دل کے اندر جو ایمان ہے نا، ایمان والا بندہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ عاشق رسول جو کہا جاتا ہے نا، عاشقانہ بندہ کہنا ہے میں عاشق رسول ہوں، تو عاشق رسول کی پہچان کیا ہے؟ میں نے تاریخ میں کسی جگہ یہ نہیں پڑھا کہ وہ عاشق رسول اور بے نمازی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ عاشق رسول اور بے نمازی ہو، وہ عاشق رسول اور قرآن کا ایک ورقہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہم یہ واٹس ایپ لیتے ہیں فیس بک پہ، 3 گھنٹے نوجوان جو ہے نا وہ ویسے ہی دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پہ۔ اگر نوجوان کو رات کو 10 بجے اٹھ کے قرآن کی سورۃ توبہ کی تلاوت کر لے، اگر سورہ ملک کی تلاوت کر لے، 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت ہو جاتی ہے، تو وہ تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ فیس بک کے اوپر پورا رات پوری گزارنے کے لیے تیار ہے، نیٹ چلانے کے لیے وہ تیار ہے، تو اس وقت وہ دل میں یہ دیکھے کہ میرے دل کے اندر دنیا بس چکی ہے،
کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب فرمایا قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے تیزی کے ساتھ فرمایا ایمان نکل جائے گا، اور فرمایا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، صبح کو مسلمان ہوگے شام کو کافر ہوگے۔ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا، فرمایا ان کا دل جو ہے مسجد میں نہیں لگے گا، وہ سجدے میں جائیں گے تو انہیں سکون نہیں ملے گا۔ اب اسی سجدے بھی جانے نا تے دنیا ساری نہ خیال دماغ بھی چوڑا تے جلدی جلدی سجدہ کرنے کہ نکلیے مسجد جو باہر۔ یعنی سجدے میں اگر لذت نہیں ہے نا، سجد مولا علی فرماتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میری زندگی کے اندر ایک سجدہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سجدہ کیا ہو اور اپنے رب کو نہ دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ سجدہ ہی کیا ہے کہ جو سجدے میں جا کر جس کی بارگاہ میں مولا علی نے جس کی بارگاہ میں سر جو ہے وہ جھکایا ہے نا، تو فرمایا میں رب کے دیدار ہم کلام ہو کے واپس آتا ہوں۔ آج اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں ایمان ہوگا نا اللہ اسے جنت میں لے کے جائے گا، مگر ایمان کے لیے شرط ہے، آپ نے اپنے ایمان کو چیک کیسے کرنا ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت رات کو 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک نیٹ تو چلاتے ہیں، مگر جب ایسا دل کے اندر خیال آئے نا تو بستر سے اٹھ کے وضو کریں، خوشبو لگائیں اور اللہ کے کلام کو کھولیں گا۔ واللہ رب کعبہ کی قسم اگر قرآن کے 2 اوراق بھی رات کو 12 بجے تم نے پڑھے ہیں نا اور کوئی دنیا والا نہیں دیکھ رہا، صرف وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے، تو مصطفیٰ نے فرمایا بندہ جب مرتا ہے نا تو قبر میں جائے گا تو فرمایا قرآن اس کے کبھی دائیں ہوگا کبھی بائیں ہوگا، فرمایا قرآن کبھی بائیں ہوگا کبھی دائیں ہوگا، فرمایا فرشتے سوال کرنے والے آئیں گے من ربو کا، تو جواب قرآن دے گا، سبحان اللہ، قرآن جواب دے گا، قرآن کہے گا یہ وہ ہے جب دنیا سو رہی تھی تو 12 بجے رات کو یہ مجھے چوم رہا تھا، یہ مجھے تلاوت کر رہا تھا، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں کے اندر آئے گی۔ اور اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں یہ ہوتا ہے کہ رینٹ کے اوپر قرآن پاک پڑھائے جاتے ہیں کہ حافظ صاحب مولوی صاحب پیر صاحب دعا مانگیں گے تو ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، رینٹ کے اوپر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے جی تم 10 سپارے پڑھنا مولانا صاحب مدرسے سے لے کے آ جائے۔ بھائی جس باپ نے رات کو اسپتالوں میں اگر بچہ بیمار تھا تو پوری رات باپ سویا نہیں ہے، ماں رات کو سوتی نہیں ہے، یہ ان کی محبت ہے کہ بیٹے کی محبت کے اندر بیٹا بیمار ہے تو باپ پوری رات اسپتال کے باہر کھڑا ہے، ماں کو بستر پہ نیند نہیں آتی، پوچھے وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے جگر کا ٹکڑا بیمار ہے اس لیے بھوک بھی نہیں لگ رہی، جب تک یہ صحت مند نہیں ہوگا۔ تو اس باپ کے مرنے کے بعد جو باپ جن بڑی مشکل حالات کے اندر پالتا رہا تو اس کے لیے جب قرآن ختم شریف آئے تو ہم خود تلاوت نہ کریں، ہم خود جو ہے قرآن مجید نہ پڑھیں، ہم خود درود و سلام نہ پڑھیں، ہم اس کی بخشش کے لیے دعا نہ کریں تو یہ غلط بات ہے۔ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بیٹا خود قرآن پڑھے کہ میں نے اپنے باپ کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ جتنی محبت کے ساتھ جتنی درد کے ساتھ بیٹا پڑھے گا اتنی کوئی پیر نہیں پڑھ سکتا۔ اور آج کل معاشرے میں اتنی تیزی سے جا رہے ہیں دنیا والے کسی پیر صاحب کے پاس، میں داتا علی اجمیری کا نوکر ہوں، میں میرے علی شاہ کے ماننے والا ہوں، ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے گزارش کروں بس آخری بات میری گفتگو ختم ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھے کئی لوگ میں تکین کے پیرانے دربار سے ٹوٹ چڑھے 6 مہینے آنے ہی کوئی نہیں، عقیدت ان کی اپنی جگہ پہ ہے اور گھر میں اپنے باپ کو ناراض کر کے جاتے ہیں۔ تمہارے لیے سب سے بڑا جو پیر ہے نا وہ تمہارا باپ ہے، یعنی جو ماں اور باپ تمہارے گھر میں ہے نا یہ سب سے بڑے تمہارے لیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں صبح کے وقت محبت کی نظر سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، کوئی تسبیح نہیں پڑھی، کوئی کلمات کا ذکر نہیں حدیث میں ہے کہ صبح کے وقت ایمان کی حالت میں جس نے محبت سے صرف اپنی ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ فرماتا ہے دیکھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا باپ جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے نا، جب باپ بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرمایا جتنی جلدی اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اتنی کسی پیر کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔
اور ماں اپنے اولاد کے لیے جتنی ماں اور باپ کی دعا قبول ہوتی ہے نا، آج ہم کیا کسی مولوی صاحب کو چلے جی ایسا نہیں سے دعا کرو، گھر پیو نو ناراض کیتا ہے، ماں نو ناراض کیا ہوا ہے، اور مولوی صاحب دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر باپ کو گھر میں ستایا، بیٹا باپ کو گالیاں دیتا ہے اور پیر صاحب کو کہتا ہے جی میرے لیے دعا کریں، تو پیر صاحب کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 حج کرنے والا اگر خانہ کعبے کا حج کرتا ہے نا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تو ہر مرتبہ حج کرنے کے بعد یہ جواب آتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں کیا گیا۔ فرمایا تیرے پہ تیری ماں ناراض ہے، تیرا باپ ناراض ہے۔ فرمایا جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے نا تو کعبے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہی آج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ گھر میں بیٹھے ہی۔ آج وجہ کیا ہے؟ آج بیٹی ماں کو گالی دے رہی ہے، بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں اسلام سے ہماری دوری ہے۔ آج ہر کسی نے دنیا سے چلے جانا ہے، وقت جو ہے وہ بڑا قلیل ہے، دنیا سے ہر کسی نے چلے جانا ہے۔ آج اگر بیٹے کو نمازی بناؤ گے تو کل وہ بیٹا تمہارے لیے اور آنے والی نسل کے لیے اپنی نسل کو بھی عاشق رسول بنائے گا۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آج تمام حضرات دعا اس کی قبول ہوتی ہے، جتنے بھی بندے بیٹھے ہو بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہے۔ علماء بیٹھے یہاں پہ کہ حضرت غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے جن کی ہم 11ویں دیتے ہیں، 11ویں والی سرکار نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، 11ویں والے پیر نے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے منع کیا ہے۔ بے نمازی کی دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے۔ اگر بیٹا نماز ہی نہیں پڑھتا تو باپ کے لیے جتنا مرضی ہاتھ بلند کرے، اس کی دعا کو زمین و آسمان کے درمیان روک دیا جاتا ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا کہ بے نمازی کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جن کی ہم 11ویں دیتے ہیں وہ 11ویں والے پیر نے تو بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، انہوں نے تو بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ آج ہماری مسجد ویران ہے، ہم قرآن سے دور ہیں۔ آج ہمارے جو ہے وہ گھر کے اندر ہر گھر میں جو ہے وہ جادو ٹونا فتنہ فساد، ہر بندہ پریشان ہے، ہر پتی بندہ پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے رات کو میں 2 پتے گولیوں کے کھا کے سوتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ دولت ہے، ہر چیز ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ یعنی اولاد کی نافرمانی کا غم جو ہے وہ باپ آج پوری رات نہیں سوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دین سے دوری ہے۔ اور اگر قرآن رات کو سورت جو ہے وہ سورہ ملک پڑھی جائے، صبح گھر کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اور بیٹا صبح فجر کی نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے مصلی پہ اپنے باپ کے لیے جب دعا کرے گا، مجھے میرا پورا یقین ہے جب درود و سلام پڑھ کے جب وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کے باپ کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ جب بیٹا صبح کو سجدہ کرے گا، تسبیح پڑھے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، کبھی رکوع میں جائے گا، کبھی سجدے میں جائے گا، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیا۔ رب فرماتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ ولی والدیا، میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جا، میرے تیرے والدین کی کامل بخشش کر دی ہے۔ اس لیے خود بھی نمازی بنے، اپنے بچوں کو نمازی بنے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آج میرے نبی نے کافروں کا پانی بند نہیں کیا، آج مسلمان بھائی کا پانی بند کرتا ہے، بھائی کا پانی بند کر رہا ہے۔ آج جو ہے وہ بھائی کا راستہ بند کر رہا ہے۔ آج پڑوسی تکلیف میں ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کی گواہی قیامت کے دن پڑوسی دے گا نا کہ یہ اچھا نیک آدمی تھا، فرمایا اللہ اس کو پڑوسی کی گواہی کی وجہ سے جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ کسی کا راستہ بند نہیں کرنا، زکوٰۃ دینی ہے، سود کا کاروبار نہیں کرنا، یہ سارے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سود سب سے بڑی جڑ ہے جو فتنے اور فساد کی اور اللہ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سود سے بچے، زکوٰۃ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ نہ کریں۔ اور آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ بلند کیا تو فرمایا ایک گٹھ زمین، میرے نبی نے فرمایا جس نے
غریب کی، یتیم کی ناجائز زمین قبضے میں لی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا اس کو بلائے گا اور رب کعبہ 7 زمینوں کی مٹی اس کے گلے میں ڈالے گا۔ جس بندے نے ایک گٹھ زمین ناجائز یتیم غریب اپنے بھائی بہن کسے نہیں قبضے چلی ہے نا، تو میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے منبر پہ صحابہ کو کہا قیامت کے دن رب اسے اپنی کچہری میں لائے گا اور رب فرمائے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے زمین قبضے میں لی، یتیموں کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنے رشتہ داروں کی طاقت کے زور کے اوپر۔ تو فرمایا جس نے ایک بالش ایک گٹھ زمین جو ہے اس پہ ناجائز قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کی مٹی اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا۔ رب فرمائے گا اب چل۔ وہ کتنا مشکل دن ہوگا، اس لیے مر جانا ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے یہ زمین کھا گئی ہے، بادشاہ کیسے کیسے، ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ کسی بھائی کا حق نہ کھائے، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرے، زکوٰۃ بر وقت ادا کرے۔ محلے میں غریب بندہ ہے تو اس کو رات کے اندھیرے میں اس کی مدد کر کے آئے، کوئی بیمار ہے تو اس کو جو ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے تو اسے دوائی دے کے آئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کو پانی پلائے، کسی کے لیے راستے بند نہ کرے، راستے ہموار کریں۔ میرے نبی نے کافروں کا پانی بند نہیں کیا، میرے نبی نے کافروں کا راستہ بند نہیں کیا۔ ہم مسلمان ہو کر اگر یہ چیزیں کریں گے تو معاشرے کے اندر پھر برائی جنم لیں گی، پھر ہم یہ سوچیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اگر بخشش چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا جو طریقہ ہے اس پہ عمل کریں۔ میری رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اپنی ماں اور باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی کامل بخش فرمائے۔ اور آج کے یہ میلاد کی محفل جو ہے ماسٹر ظفر صاحب، بھائی زاہد صاحب اور دیگر ان کے برادران نے جو اپنے والد گرامی کے یاد کے اندر، سیکرٹری صاحب کی یاد کے اندر یہ محفل جو سجائی ہے، اللہ اس برکت والے ذکر کے صدقے ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے، اور قبر میں میرے آقا کا انہیں دیدار نصیب فرمائے۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ختم